سینٹرلائز ایکسچینج اور ڈی سینٹرلائز ایکسچینج، تھوڑا سا اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں کیونکہ بہت ساری اس میں بھی کنفیوژن ہے کہ اس میں کیا فرق ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے سب کو سینٹرلائز ایکسچینج ہی کرنی چاہیے، اس میں کام کرنا چاہیے، یہ کیا چیز ہے ذرا کلیئر کر دیں. سینٹرلائزڈ ایکسچینج ہے کہ اٹس ریکگنائزڈ کمپنی. بیسکلی سینٹرلائزڈ ایکسچینج کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے سینٹرلائزڈ باڈی بیہائنڈ اٹ. آپ کو پتہ ہے کہ کون سی کمپنی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، اور اگر کچھ کام خراب ہو جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیس کس کے خلاف کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ سینٹرلائز ایکسچینج ہے. ٹھیک ہے، اینڈ آف دا ڈے ہے وہ ایکسچینج. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کچھ لوگ خرید رہے ہیں، کچھ لوگ بیچ رہے ہیں. جیسے کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے، وہاں پہ بھی لوگ بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، بروکرز ایگزسٹ کرتے ہیں، سو آن سملر تھنگ. ڈی سینٹرلائزڈ ایکسچینج میں کیا ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ اے کمپنی، اٹس اے پیس آف سافٹ ویئر. انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنا دیا ہوا ہے ایکسچینج کا جو کہ آٹونومسلی کام کرتا ہے. انہوں نے وہ ایک سسٹم لانچ کر دیا اور اس کے بعد پیچھے سے ٹیم چھٹی پہ چلی گئی ہے. اب وہ سسٹم کام کر رہا ہے، وہ سسٹم سیلف کنٹینڈ ہے، اور وہ سسٹم اس طریقے سے ہے کہ اس کے اندر آپ اس کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. اس کا جو ایک سسٹم بنایا گیا ہے کہ آپ کوئی چیز بیچیں گے تو وہ خرید لے گا، اور جب آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو وہ آپ کو بیچ دے گا. ٹھیک ہے، اور وہ کام سافٹ ویئر اس چیز کو کلیئرلی کرے گا. اور موسٹ آف دا ڈی سینٹرلائزڈ ایکسچینجز آر اوپن سورس. تو آپ ان کے سافٹ ویئر کے اندر گھس کے اف یو انڈرسٹینڈ کوڈنگ، آپ بڑے کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی فنکشنل کیپیبلٹی کیا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا. یہ آپ کو آلو بیچ سکتا ہے لیکن فرینچ فرائی نہیں بنا سکتا، سو ٹو اسپیک. سو وہ اس کی کیپیبلٹی وغیرہ سب کچھ لمیٹیڈ ہے، وہ کلیئر ہے، پبلک ہے اور نون ہے. سینٹرلائز ایکسچینجز کے اندر کیا ہے کہ ہاں ایک ایشورٹی ہوتی ہے کہ کمپنی کون سی ہے، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس اے بلیک باکس. آپ کس کو بیچ رہے ہیں، پرائس موو کیسے کر رہی ہے، اس کی پرائس موومنٹ کو کنٹرول کون کر رہا ہے، کیا پرائس فری مارکیٹ ڈائنامکس میں موو نیچرلی کر رہی ہے یا اس پرائس کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، آل آف دیٹ از اوپیک. وہ ایک کالے شیشے کے پیچھے ہے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ ایکسچینج کام کیسے کر رہی ہے، اور اس میں مینیپولیشن اور سم سورٹ آف فراڈولنٹ بیہیویئر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. لیکن پھر سوال ہے پھر کس میں کرنا چاہیے کام، مطلب دونوں کے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں. جو سینٹرلائزڈ ایکسچینجز ہیں فار اے نیو یوزر جو ابھی کرپٹو کرنسی میں گھس رہا ہے، جو ابھی اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، سینٹرلائزڈ ایکسچینجز اسپیشلی جو ریپیوٹیبل قسم کی ایکسچینجز ہیں جیسے بائی بٹ ہے، وائنینس ہے، اس طرح کی جو بڑی ایکسچینجز ہیں، کوائن بیس وغیرہ، ان کے اندر آپ اگر ٹریڈ کریں تو دیز آر ریپیوٹیبل ریلائبل کمپنیز جو کہ کئی سالوں سے ایگزسٹ کرتی ہیں. سیف اینڈ سیکیور. یہ ایز فار ایز فائنینشیل انسٹیٹیوشنز گو دے آر ویری سیف اینڈ سیکیور. کہنے کو تو لیمن بردرز بھی بہت سیکیور تھی، 110 سال سے وہ کمپنی چل رہی تھی، 2008 میں اس کا برکس نکل گیا. سو سچویشنز ہوتی ہیں، کچھ فائنینشیل کولیپسز وغیرہ ہو سکتے ہیں، بٹ ایز فار ایز the industry goes, these are very safe. میں نیوز پڑھا تو اس میں بائی بٹ کے بارے میں بھی تھا کہ افیکٹ ہوئی ہے، یہ بھی شکار ہوئی ہے. ہاں، ان کو اٹ واز ایکچولی نارتھ کورین ٹیم جنہوں نے اس ایکسچینج کو اٹیک کیا، اور دے انکرڈ اے لاس آف اباؤٹ $1.4 billion. $1.4 billion. with a B, اور it has 9 zeros behind that one. تو انہوں نے اتنا بڑا لاس انہوں نے اس چیز کو کیا، بٹ بیکاز دے آر سو پروفیٹیبل دیٹ دے ور ایبل ٹو ایبزارب دیٹ لاس، اور لوگوں کو 1% کا بھی نقصان نہیں ہوا. اور یہ ان کی اپنی ایک طریقے ان کے اپنے پروسیسز کا ایک فیلئر تھا، جہاں پہ ان کو کچھ چیزوں کو چیک کرنا چاہیے تھا، وہ مے بی انہوں نے ٹھیک سے نہیں کیا، یا جو ہیکرز تھے وہ اتنے زیادہ اسکلڈ تھے کہ دے فولڈ انڈسٹری ایکسپرٹس، اور اپنی پوری کوشش کے باوجود وہ اس ہیک کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے. جو بھی تھا دے لاس دیٹ منی. اب وہ ایک سینٹرلائزڈ ایکسچینج تھی، سو دے ور ایبل ٹو ریکور فرام دیٹ لاس، اور لوگ اس چیز کو کیا کہہ سکتے ہیں، اس کا افیکٹ لوگوں پہ نہیں آیا، انہوں نے اس کا نقصان خود ایبزارب کیا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. یہی چیز اگر ایک ڈی سینٹرلائزڈ ایکسچینج میں ہوتی تو ایکسچینج بیکاز دیٹ از اے پیس آف سافٹ ویئر، وہ اس لاس کو ایبزارب نہ کرتی،
اور وہ ان تمام لوگ وہ لاس جو ہے ان تمام لوگوں کو پاس آن کر دیا جاتا جو یہاں پہ ٹریڈ کر رہے تھے یا وہاں پہ لیکوڈیٹی پرووائڈ کر رہے تھے یا پیسہ پرووائڈ کر رہے تھے ٹو فنکشن اٹ، اس کو جو فائنینس کر رہے تھے، وہ لاس ان لوگوں کو پاس آن کر دیا جاتا بیکاز ڈی سینٹرلائزڈ ایکسچینج از ناٹ اے کمپنی، اٹس جسٹ اے پیس آف سافٹ ویئر.